دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، پہلا اتوار کا دن ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی پہلے اتوار کے دن ان 3 صورتوں کا خاص وظیفہ، 3 صورتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ والوں، یہ اتنی مجرب تسبیح ہے کہ جو بندہ بھی آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ اتنی مجرب اور طاقتور ترین تسبیح ہے جو کہ آپ کے ریشے ریشے سے بیماریوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اللہ والوں، جو لوگ سالوں سے لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کی بیماری کا کوئی حل نہیں، آج وہ قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کا خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیں۔ صرف ایک بار یہ جادوئی 3 صورتوں والی تسبیح پڑھ کے دیکھے اور پھر بتائے کہ اللہ رب العزت نے کیسی شفا کلی عطا کری۔ اللہ والوں، جہاں پر ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے قرآن پاک کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ اور ویسے ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے حبیب کا مہینہ ہے، اور آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ 3 تاریخ ہے، پہلا اتوار کا دن ہے جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ بھی اس اتوار کے دن اس تسبیح کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یہ 3 صورتوں کی مجرب تسبیح ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا 2 منٹ لگیں گے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لینا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو 1 مٹھی چینی پر بھی کر سکتے ہیں۔ 1 مٹھی چینی پر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ چینی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ہر گھر میں چینی ہوتی ہے۔ یہ چینی کا خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 1 مٹھی چینی آپ کو کتنے فائدے پہنچا سکتی ہے، آج آپ لوگ ان چیزوں کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ والوں، یہ 3 صورتوں کی اور قرآن پاک کی 3 صورتیں، رب العزت کے 3 نام اور 1 مٹھی چینی کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت چینی کے ہر دانے کے عوض اس کو کروڑ روپے عطا کرے گا۔ اس کی قسمت سنور جائے گی، پورے سال کا رزق اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے فائدے میں جانتا ہوں، اس عمل کی برکتیں میں جانتا ہوں، اور جو بندہ بھی ماہ ربیع الاول کے اندر اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، اللہ پاک پورے سال کے ہی دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے سارے نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل میری ان بہنوں کے لیے ہے، ان بھائیوں کے لیے ہے جو کمنٹ سیکشن میں سوال کرتے ہیں، جو کمنٹ سیکشن میں بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس کے بعد ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو تمام مسائل کا واحد حل ہو، جسے کرنے کے بعد ہر طرح کی پریشانی، بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن اس ایک تسبیح کو پڑھے گا، کیونکہ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ وہ واحد تسبیح ہے جو سال میں ایک بار کرنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن جو بندہ اس تسبیح کو پڑھ لے گا، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، اللہ والوں کے طریقے سے پڑھ لے گا، پورا سال نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کسی تسبیح اور اعمال کی ضرورت پڑے گی۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ پورا سال اگر کوئی بندہ بیٹھ کے کھانا چاہتا ہے، پورا سال در در کی ٹھوکروں سے جان چھڑانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے۔ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، ربیع الاول بہار کا مہینہ ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ نیا چاند کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ آج اس تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اگر حضور کی آمد کا صدقہ چاہتے ہو تو آج اس تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑنا، یہ آخری موقع ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 سے 4 منٹ نکال کر اس ایک تسبیح کو کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ اگر ایک تسبیح سے پورے سال کی خوشیاں، پورے سال کی خوشحالیاں آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والوں، اگر آپ اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو اس تسبیح کو پڑھیں۔ اب کتنا بدقسمت ہے وہ بندہ جو پورا سال گھٹ گھٹ کے جیے گا، تنگ دستی میں جیے گا، پریشانیاں ڈپریشن میں جیتا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ، ہر وقت مسائل کا سامنا رہتا ہی رہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایسا واحد حل بتانے جا رہا ہوں جو کہ صرف ماہ ربیع الاول کے اندر پہلے اتوار کے اس خاص عمل کے اندر موجود ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح اور اللہ کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ نے ان 2 اعمال کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہر غلام کو، ہر حضور کے ماننے والے کو، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کو 70 گنا زیادہ عطا فرمایا جاتا ہے۔ ایک تو اس تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، بیماریاں شفا میں بدل جاتی ہیں، ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور ربیع الاول کی برکت سے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو عام مت سمجھیے گا۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے تو ماہ ربیع الاول کے پہلے اتوار کے دن صرف ایک تسبیح کو پڑھ کر دیکھے۔ پورا سال سکون سے گزرے گا۔ پورا سال جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں کے لیے ہے جو بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، اللہ نصیب ایسا بدلے گا کہ رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار بیٹا ہے، بے روزگار ہے تو روزگاری کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ حلال رزق کمانا چاہتے ہیں، اللہ والوں، اگر آپ لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں تو پھر اس وظیفے کو پڑھیں۔ اللہ پاک ایسا حلال اور پاکیزہ رزق آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ کی اولادیں بھی آپ کی فرما بردار ہو جائیں گی۔ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں لگے رہتے ہیں، راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، راتوں رات اپنی تقدیر کو کھلوانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، شارٹ کٹ ہمیشہ حلال طریقے سے ہی اختیار کریں۔ حرام کام کچھ بھی کریں گے آپ کو فائدہ ہرگز نہیں پہنچائے گا۔ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی وہ ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حبیب کی رضا ہو، وہ کامیابی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، پیسے کمانا ہی مقصود نہیں ہوتا۔ زندگی میں عزتیں بھی کمانی چاہیے۔ زندگی میں اپنے ایسے کچھ لوگوں کو ضرور آپ نے تربیت کے طور پر پیش کرنا چاہیے جو کہ امت محمدی کی بہترین انداز میں نمائندگی کریں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے والا، اس عمل کو کرنے کے والا، یقین کرے اگر کوئی سفید پوش پڑے،
اس عمل کو اللہ پاک اس کو نوازنا شروع کر دے گا۔ گھر میں اگر کھانے کو کچھ نہیں، اللہ والوں اس عمل کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگ ایک وقت کا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو میرا رب آپ کو غیب سے عطا کرے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگ اگر پیروں فقیروں کے دربار میں جا کر آپ لوگ اپنے بڑے بڑے ہدیے دے کر اگر آپ لوگ پریشان ہو چکے ہیں تو آج اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے سوال کریں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ غیبی مدد کے نظارے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں مانگ لو۔ جو کہتا ہے کہ میرے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری خواہشات پوری نہیں ہوتی، وہ آج ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کو کرے۔ بیمار ہے، بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ مقروض ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات نصیب ہوگی۔ جوان بیٹیوں کے رشتے خود چل کر گھر آئیں گے۔ اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ بس آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے آئیں آپ کو بتائیں، بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اگر میں ربیع الاول کی شان بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع الاول اللہ کو منانے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے، اور اسی خوشی کے وقت میں آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ پھر اس قبولیت کی گھڑی سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ والوں، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی بتانا ہے، اور رشتہ دار دوست جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے تھے آج منتیں کر کے پوچھیں گے، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد کئی مہینوں، کئی ہفتوں انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کو نتائج مل جاتے ہیں۔ 12 ربیع الاول سے پہلے آپ کو ایسے نتائج ملیں گے، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے کامیابیوں کو دیکھیں گے۔ اللہ والوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے، پہلا اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 11-12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ ربیع الاول کا پہلا اتوار ہے، اتوار تو بہت سے آئیں گے، لیکن ربیع الاول کا پہلا اتوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا، آج اللہ کی شان اور عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج اللہ رب العزت اتنا خوش ہے کہ اپنے محبوب کی ولادت با سعادت کا جشن ہو رہا ہے۔
खुशियां हो रही हैं। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपना घर मांग लो। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपने मनपसंद रिश्ते की नियत करके बैठो। जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए पढ़ो। कर्जदार हो, करोड़ों का कर्ज है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त यार, कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठे। हुजूर की आमद का सदका अल्लाह आपके कर्ज को हमेशा के लिए खत्म फरमाएगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, आज रबीउल अव्वल की 3 तारीख पहले इतवार के दिन नियत करके बैठो। अल्लाह फरमाता है कि आमाल का दारो मदार नियतों पर है। नियत करें, अमल करें, फायदा भी होगा, हाजत भी पूरी होगी, हर मुश्किल, हर परेशानी दूर हो जाएगी। अपने तमाम मकसदों की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब अल्लाह वालों यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहान से ताल्लुक खत्म, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी अपने पास रख लें। एक मुट्ठी साफ सुथरी चीनी होनी चाहिए। चीनी साफ सुथरी हो और आपने एक मुट्ठी लेनी है, कोई चीज मिक्स हुई भी ना हो। साफ सुथरी चीनी हर घर में मौजूद होती है। साफ सुथरी बार बार यूं बोल रहा हूं, बास औकात ऐसा होता है चीनी में कुछ गिर जाते हैं, कुछ जर्रात, कुछ गरम मसाले कुछ गिर जाते हैं, इसलिए साफ सुथरी चीनी आपने लेनी है। और आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बाबरकत नाम, बरकतों वाला नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो पढ़ना है, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू। ये 3 नाम हैं, इतने मुजर्रब और बाबरकत नाम हैं कि इन नामों को पढ़ते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी रिज़्क़ को वसी और अरीज़ कर देंगे, आपके रस्तों की रुकावटों को हटा देंगे। जिस चीज की नियत करेंगे वो चीज आपको मिलकर ही रहेगी। ये 3 सूरतों का और 3 नामों का एक चमत्कारी अमल है। अल्लाह वालों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर करके देखा तो यकीन करें पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और ये जो वक्त है, ये जो कीमती लम्हात हैं, ये फिर आपको 1 साल बाद ही मिलेंगे। तो लिहाजा आज का दिन बहुत खास दिन है, आज का दिन बरकतों वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाले पूरे साल के मजे उड़ाते हैं। आज आप लोगों ने क्या करना है, एक मुट्ठी चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के 3 सिफाती नाम, या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू, इसी तरीके से पढ़ना है। बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक पढ़ना है। ऐसा ना हो कि अपनी मनमानी करें। अपनी मनमानी आप लोगों ने नहीं करनी। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब इन 3 नामों को पढ़ लिया, कैसे पढ़ना है मुलाहिजा करें। या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू, इन तीनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया। या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या वहाबू, या रज़्ज़ाकू, या बासितू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 21 बार 21 टाइम्स पढ़ना है। 21 बार जब आप लोग पढ़ लें, उसके बाद फौरी तौर पर आपने अपनी मुट्ठी खोलनी है और उस मुट्ठी पर फूंक मारनी है। उस चीनी पर फूंक मारे, दम करें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, कुरान पाक की इब्तिदाई सूरत जिसे सूरतुल फातिहा शरीफ कहा जाता है। अल्लाह वालों, इस सूरत के बहुत सारे नाम हैं। इस सूरत को हर चीज के लिए पढ़ा जाता है और इस सूरत की फजीलत के लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि नमाज की हर रकत में, नमाज की हर रकत के अंदर पढ़ना वाजिब है। जिसको सूरतुल फातिहा आती है उसके लिए पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेगा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, नमाज जाइल हो जाएगी। अब अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है, तरीक़ेकार क्या है, तरतीब क्या है, जरा इसको मुलाहिजा करें। आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह भी साथ पढ़ेंगे
اور پھر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھا، آمین بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اس سورت کی ایک فضیلت اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ شیطان 3 موقعوں پر چیخ مار کر رویا تھا۔ پہلی چیخ جب ماری تھی اس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ دوسری چیخ جب ماری جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جو کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہی ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تو اسی مہینے میں شیطان نے 1446 سال پہلے چیخ ماری تھی۔ اب اللہ والوں، ایک اس کی تیسرا جو موقع جب آیا جب یہ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے نازل کری، کیونکہ اس کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور، نہ انجیل میں، اور قرآن شریف میں بھی اس کی فضیلت کے برابر کی کوئی دوسری سورت نہیں۔ آپ لوگوں نے صرف 11 بار 11 ٹائمز یہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ لوگ مٹھی کھولیں گے اور مٹھی میں پھونک ماریں گے، دم کریں گے اور دوبارہ مٹھی بند کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، اسے سورۃ الکوثر شریف کہا جاتا ہے، اسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب سورۃ الکوثر کو آپ لوگ 11 بار 11 ٹائمز پڑھ لیں تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے آج کا آخری عمل، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں سورۃ الاخلاص شریف پڑھ لینی ہے۔ اللہ والوں پہلے توجہ کریں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 3 صفاتی ناموں کو پڑھ لیں، وہ 3 نام کون سے ہیں ذرا اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ 3 صفاتی نام، یا وہابو، یا رزاقو، یا باسطو، ان 3 ناموں کو پڑھیں گے۔ 21 بار پڑھنا ہے، میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف، ہر کسی کو سورۃ الفاتحہ یاد ہے، جن کو یاد نہ ہو دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنی ہے، اس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار پڑھنی ہے، بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے؟ 11 بار پڑھنی ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد سب سے آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 صورتوں اور 3 ناموں کا مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ اس کے بعد جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں پھر آپ لوگوں نے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لینا ہے۔
اچھا، جب آپ لوگ اس صورت کو پڑھ لیں پھر دوبارہ مٹھی کھولیے گا اور اس پر چینی پر دم کر دیجئے گا۔ اب آپ لوگوں نے چینی کا کیا کرنا ہے وہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ لوگوں نے دعا کس طریقے سے کرنی ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے امت کے لیے دعا کریں گے، امت محمدی کے لیے آپ لوگ دعا کریں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں گے، اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، پھر اینڈ میں اپنے لیے دعا کریں گے۔ یہ دعا کرنے کی ترتیب ہے، طریقہ کار ہے جو اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اس طریقے سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ پاک ہماری ہر دعا کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگ دعا اچھے انداز میں کریے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ میں نے بارہا آپ لوگوں سے کہا ہے جلد بازی مت کیا کریں، کوئی ٹرین نہیں چھوٹ رہی آپ لوگوں کی، آرام سے دعا مانگ لیں۔ اتنی محنت سے وظیفہ کرا ہے آپ لوگوں نے، اور اب آپ لوگ اگر جلد بازی کر جائیں گے تو خود سوچیں آپ کی جو محنت ہے وہ تو ضائع ہو گئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آرام سے دعا کریں، دعا کر لیں۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے چینی کا کیا کرنا ہے، چینی کو آپ لوگ صدقہ کریں گے۔ صدقہ اگر کوئی غریب ہے آپ کے محلے میں، آپ اس کو صدقہ کر دیں، اس کو دے کر آ جائیں۔ اگر محلے میں کوئی غریب نہیں ہے، پھر آپ کو شرم آ رہی ہے کسی غریب کو دینے میں، تو پھر آپ لوگ چیٹیوں کو، جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں یا کہیں قبرستان میں جا کر وہاں پر بھی آپ لوگ اس چینی کو کہیں سائیڈ میں ڈال دیں، پیروں میں نہ آئے، بے حرمتی نہ ہو۔ اس چیز کا آپ لوگوں نے باخصوصی خیال کرنا ہے کہ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ والوں آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ لوگ کوشش کریں گے اگلے دن پھر دوبارہ اس وظیفے کو دہرائیں۔ اس طریقے سے ہفتے میں 3-4 دن تک کے اس عمل کو بالخصوص کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔